السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات انسان کے جسم میں داخل ہو کر کیسے بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 275 کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یہ آیت ہر اس شخص کے انکار کے فساد پر دلیل ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسان کو پڑنے والا دورہ جن کی طرف سے نہیں، اور گمان کرتا ہے یہ طبیعتوں کا فعل ہے، اور شیطان انسان کے نہ تو اندر چلتا ہے اور نہ اسے چھوتا ہے۔ الجامع الاحکام القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 269۔ اسی طرح مسند دارمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24 پر ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ مفہوم حدیث ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لائی اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو جنون ہو گیا ہے اور یہ ہم کو تنگ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینہ پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی۔ اس نے قے کی اور اس کے پیٹ سے سیاہ کتے کے پلے کی طرح کوئی چیز نکلی۔ مسند احمد مسند شامین جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 178 پر ایک حدیث وارد ہوئی ہے۔ مفہوم حدیث ہے، حضرت سیدنا یعلا بن مرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آئی اور کہا اس کو کچھ جنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دشمن خدا نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے وہ جن شیطان جس نے بچے کو بیمار کیا ہوا تھا وہ نکل گیا اور بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطب الحدیث 3548 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 137 پر بھی ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ مفہوم حدیث ہے، حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف کا گورنر بنایا تو کوئی چیز آ کر مجھے نماز میں ستاتی تھی، حتیٰ کہ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کا مقصد دریافت فرمایا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں مجھے کوئی چیز آ کر ستاتی ہے، حتیٰ کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ شیطان ہے، قریب آؤ۔ میں آپ کے قریب گیا اور اپنے قدموں کے بل پر بیٹھ گیا۔ آپ نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا اور میرے منہ میں اپنا لعاب اقدس ڈالا اور فرمایا، اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ آپ نے 3 بار یہ عمل کیا اور فرمایا، اب تم اپنے کام پر جاؤ۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، مجھے اپنی زندگی کی قسم اس کے بعد وہ مجھ میں نہیں آیا۔ المعجم الکبیر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 47 پر بھی ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید بھولنے کی شکایت کی تو آپ نے میرے سینہ پر اپنے دست پر انوار سے ضرب لگائی اور فرمایا، اے شیطان عثمان کے سینہ سے نکل جا۔ اس کے بعد میں کبھی اس چیز کو نہیں بولا جس کو میں یاد رکھنا چاہتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، مجمع الزوائد حدیث نمبر 14149 جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 554۔ حضرت سیدنا واضح رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مفہوم حدیث، جب ہم اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ میرا مجنون بیٹا یا بھانجا ہے، میں اس کو آپ کے پاس لاؤں گا تاکہ آپ اس کے لیے اللہ عز و جل سے دعا کریں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا کر دی۔ میں اس کے پاس گیا، وہ اس وقت اونٹوں کے پاس تھا۔ میں نے اس کے سفر کے کپڑے اتارے اور اس کو اچھے کپڑے پہنائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے قریب کرو اور اس کی پشت میری طرف کر دو۔ پھر آپ نے اوپر اور نیچے اس کے کپڑوں کو پکڑ کر اٹھایا حتیٰ کہ میں نے اس کی بغل کی سفیدی دیکھی۔ آپ اس کی پشت پر مارتے رہے اور فرمایا اللہ کے دشمن نکل۔ تب وہ لڑکا تندرست آدمی کی طرح دیکھنے لگا، جبکہ پہلے اس کی طرح نہیں دیکھتا تھا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سامنے بٹھا کر دعا کی اور اس کے چہرے پر دست شفقت پھیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد کوئی شخص خود کو اس پر فضیلت نہیں دیتا تھا۔ محترم دوستو، اس کے علاوہ بھی متعدد احادیث ہیں۔ ایک حدیث ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی کہ تو اس عورت کے بچہ کو بھی جنات نے تنگ کیا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دم کیا، اس پر شفقت والا ہاتھ پھیرا، وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا بچہ۔ متعدد واقعات احادیث کے اندر ملتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا روزمرہ کی زندگی میں جنات ہمارے جسم کے اندر، ہمارے خون کے اندر داخل ہو کر بھی ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا سنت کے مطابق بنا لیں۔ تو جتنی مسنون دعائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، جن جن موقعوں پر مسنون دعاؤں کو ہم یاد رکھیں اور ان کو پڑھیں، ان کے معانی کو، مطلب کو سمجھیں۔ انشاءاللہ العزیز جب ہم مسنون اعمال کریں گے، اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے، اپنی زندگی کو بنائیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے، جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے، حکموں پر چلیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہم جنات کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، جنات کی وجہ سے لگنے والی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔